إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ مسنونہ کے اندر ایک ایسے عمل کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے کا
یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 60 جگہوں سے زائد اس عمل کا تذکرہ کیا ہے، 60 جگہوں سے زائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کیا کرو۔ سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ ہے نماز کی اہمیت، فضیلت نہیں، اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کروں گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ چاروں طرف فتنے اور فساد ہیں، بکھراؤ ہے، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں نماز کی اہمیت کیا ہے ذرا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں خالص دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرو، یعنی توحید پہلے، توحید کے بعد، ایمان کے بعد سارے اعمال، اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلا عمل بیان کیا جا رہا ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ نماز ہے۔ توحید کے بغیر کسی عمل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے بیان فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا قیام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ یعنی اگر دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، نہیں تو پھر دین آپ سے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دین آپ سے چلا جائے گا، دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر نماز کی پابندی نہیں رہی تو آپ کا دین آپ سے رخصت ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس دین ہے کہ آپ سے دین رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور سے بیچ والی یعنی نماز عصر کی حفاظت کرنی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب اللہ کے دربار میں آؤ تو باادب کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ایسے ورگلاتا ہے، کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی کان میں انگلی ڈال رہا ہے، کوئی کپڑے سیدھا کر رہا ہے، کوئی داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو باادب کھڑے ہو جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو جو نماز کے جو ہے ارکان، وہ آداب کے خلاف ہیں، اس کے سنن کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ باادب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے بیان فرمایا اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر خود بھی پابند ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ باپ بچوں کو بولتا رہے نماز پڑھو اور خود بے نمازی رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی حکم کرو اور خود بھی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے روزی کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیسی کتاب ہے،
ہاں قرآن کیسی کتاب ہے؟ اس کے بعد میں اللہ نے روزی کا تذکرہ کیا ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اللہ نے کہا ہے کہ خود بھی نمازی بن جاؤ اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دو, روزی کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خود نماز پڑھو, اپنے بال بچوں کو نماز پڑھا لو. رہا معاملہ روزی کا تو آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے, آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے. روزی کا مسئلہ میں حل کر دوں گا. نماز پڑھنے کے عوض میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں, روزی میں خود تمہیں دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا میں خود دوں گا تمہیں روزی. اللہ اکبر. اور کامیابی کن کے لیے ہے؟ آخرت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے. ایک جگہ پر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے, اور قیامت کے جو منظر ہوں گے نا بڑے خطرناک ہوں گے. اللہ اکبر. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اللہ کے اس وقت کیا ہوگا, زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ اکبر. بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یہ میرا بچہ ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے فلاں سگا والا ہے, یہ میرا دوست ہے. اللہ تو سب کو لے لے, اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ وہ بھی لے لے, پر آج مجھے چھوڑ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہی بال بچوں کے لیے آدمی کیا نہیں, کیا سے کیا نہیں دنیا کے اندر کرتا ہے. بتائیے, اپنے بچوں کے لیے آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا. لیکن قیامت کا منظر ایسے ہوگا, اللہ کے سامنے کہے گا یہ میرے بیٹا ہے, یا میری بیوی ہے, اور یہ میرا فلاں قبیلے والا ہے. اللہ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تو لے لے, پر مجھے چھوڑ دے. اللہ پر مجھے چھوڑ دے. اتنا پریشان ہو جائے گا. اللہ سے کہے گا مجھے چھوڑ دے. اللہ کہے گا کلا, ہرگز نہیں, آج تو تیری کٹائی دھنائی پٹائی سب ہوگی. اللہ اکبر. آج تجھے چھوڑا نہیں جائے گا. چھوڑا کس کو جائے گا؟ الا المصلین, مگر نمازیوں کو اللہ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. مگر نمازیوں کو اللہ چھوڑ دے گا. نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا. اللہ نے کہا الا المصلین, مگر ایسے نمازیوں کو چھوڑ دے گا الذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور قائمی دائمی ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہتے ہیں, قائم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹچ نہیں کرے گا. وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے تلے ٹھاٹ باٹ اطمینان سے شان و شوکت کے ساتھ میں بیٹھے ہوں گے, کھڑے ہوں گے. اللہ اللہ نمازیوں کو چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو, ایمان پہلے ہے, توحید پہلے ہے, توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب نیک عمل کے بعد اللہ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ نیک عمل کے بعد. نیک عمل میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات کی ادائیگی کرو. ایسے لوگ جو نماز کو قائم کریں گے, زکات کی ادائیگی کریں گے, اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کا اجر میرے پاس ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک ان کا اجر میرے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور کل قیامت کے دن جب سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جہاں ہوں گے ٹھاٹ بات آن بان شان سے ہی ہوں گے. اللہ کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ, اگر کوئی بچہ جو کسی اسکول اور کالج میں پڑھتا ہو اسے بتا دیا جائے کہ بیٹا, اس اسٹوڈنٹ کو بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے,
کل ایگزام میں یہی سوال آئے گا، اس کو حل کر لو. اس کو بتایا جائے کہ کل ایگزام میں یہی سوال آئے گا اور یہ جواب ہے، اس کو حل کر لو. بتاؤ میرے بھائی اور دوستو، اس بچے کو نیند آئے گی جب تک وہ حل کر لے گا؟ بتائیے. حل کرنے سے پہلے نیند نہیں آئے گی جب تک اس کو کھا نہیں جائے گا، جب تک اس کو چبا نہیں جائے گا، جب تک اس کو ہضم نہ کر جائے، اپنے سینے کے اندر اتار نہ لے، سمجھ نہ لے، اس کو نیند نہیں آئے گی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل پیپر میں یہی سوال آئے گا اور اس پر استاد یہ کہہ دے، ٹیچر یہ کہہ دے کہ یہی ایک سوال اگر تمہارا صحیح ہو جائے گا تو پیچھے والے سارے سوال ہم صحیح کر دیں گے، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اس پر یہ کہہ دے کہ 10 سوال ہو جائے، 10 میں یہ پہلا سوال تمہارا اگر صحیح ہو گیا تو پیچھے 9 سوال جو ہوں گے اگر غلط بھی ہوں گے تو بھی صحیح کر دوں گا، پورا نمبر دے دوں گا. تو میرے بھائیو بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا، وہ کیا حال کرے گا؟ رات دن ایک کر دے گا، نہیں سوئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلا دیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بھی بتلا دیا ہے اور جواب بھی بتلا دیا، پھر بھی ہم کتنے غفلت میں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، نماز کی اہمیت کو سمجھیے، تو اللہ پوچھے گا بھائی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ پہلا سوال، سب سے پہلا سوال. یہ نہیں پوچھے گا کتنی عمر گنوا کے آیا اور کوئی دوسرا کام کیا کہ نہیں کیا، گھر پہ کچھ چھوڑ کے آیا کہ نہیں آیا، یہ سارے سوال نہیں ہوں گے. اللہ پوچھے گا نماز پڑھ کے آیا ہے؟ اگر وہ بولے گا یس تو اللہ کہے گا جانے دو، فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر اسی پہلے سوال میں وہ اٹک گیا تو فقد خاب و خسر، وہ نقصان اٹھائے گا. اللہ اکبر. وہ ناکامیاب ہو جائے گا، کامیاب نہ، ناکامیاب ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، اگر وہ اسی جواب میں کامیاب ہو گیا پہلے سوال میں تو اس کے پیچھے جو سوال ہوں گے سارے صحیح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سارے صحیح ہو، سب کا جواب صحیح دے گا. لیکن اگر اسی میں اٹک گیا تو پیچھے صحیح بھی ہوگا نا تو اس میں اٹک جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آدمی کب تک غفلت میں پڑا، سوال بھی بتا دیا گیا، جواب بھی بتلا دیا گیا، اس کے بعد بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو لمبی زندگی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو دیکھ لیں گے. کب تک میرے بھائی اور دوستو غفلت میں پڑے رہو گے؟ کب تک جو ہے خواب غفلت میں سوئے رہو گے؟ اندازہ کیجئے. ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے. روکتے کھڑے ہو جائیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، ذرا سوچئے، روکتے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کے تعلق سے حکم کیا جو قبرستان کے اندر مدفون تھا. اللہ نے کہا اس کو جا کر کے 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے لگا. فرشتے پہنچ گئے ہنٹر لے کر کے، کوڑے لے کر کے. اب جب کوڑے کو دیکھا تو وہ گریہ زاری کرنے لگا، ارے کچھ کم کر دو بھائی، معاف کر دو، کم کر دو، 100 کوڑے تو بہت ہے. بڑا گریہ زاری کرنے لگا، بڑا رونے اور گانے لگا، بڑا گریہ زاری کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کم کرتے 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 ایک کوڑا باقی رہ گیا، ایک کوڑا باقی رہ گیا. اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ پہلے حکم دیا تو 100 کوڑے مارے جائیں، ایک کوڑا باقی رہ گیا. فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایک کوڑا میں ماروں گا، ایک کوڑا ماروں گا، ایک ہنٹر تو ضرور لگاؤں گا. اللہ اکبر. جب ایک ہنٹر اس کو لگایا جاتا ہے، ایک کوڑا مارا جاتا ہے تو اس کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے. اللہ اکبر. اس کی پوری قبر ایک کوڑا لگانے کے بعد آگ سے بھر جاتی ہے. ارے آگ سے بھر جاتی ہے وہ قبر کی آگ. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا منظر دیکھتے، قبر کے حالات کو دیکھتے، قبر پر جاتے تو بے ساختہ رو پڑتے تھے. روتے روتے آپ کے داڑھی مبارک سے آنسو جاری ہو جاتی، بھیگ جاتی تھی. اللہ اکبر. قبر کا منظر بڑا خطرناک ہے. پوری مکمل طور سے وہ قبر آگ سے بھر گئی. اللہ نے جتنے دن چاہا، جب تک چاہا، وہ عذاب اس کو ہوتا رہا. جب وہ عذاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، کچھ اس کو اطمینان اور سکون ملا، راحت ہوئی، تو اس نے فرشتوں سے پوچھا ارے بھائی یہ بتاؤ
100 में से 99 माफ कर दिया गया, ये एक कोड़ा किस बात पे लगाया गया? जरा मुझे बता दो, किस जुर्म में मुझे मारा गया? अल्लाह अकबर। और दुनिया के लोगों सुन लो, वो बेनमाजी जो 50 साल गुजार चुका है, 70 साल गुजार चुका है, 60 साल गुजार चुका है, अभी सोए हुआ है, गफलत में पड़ा हुआ है, जरा सोचे। वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह कानत सल्लैत सलातन वाहिदा, अल्लाह तूने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक नमाज बगैर तोहरिन, बगैर वजू के पढ़ ली थी, बगैर तहारत और पाकी के अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक नमाज पढ़ ली थी। नमाजी था, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक वक्त की नमाज बगैर वजू के पढ़ ली थी, जिसकी वजह से तुझे एक कोड़ा मारा गया। मेरे भाई और दोस्तों, जरा बताओ, पूरी जिंदगी बेनमाजी बनकर के निकल गया है, पूरी जिंदगी, कोई 50, कोई 60, कोई 40, कोई 45 गुजार चुका है और अभी भी गफलत में पड़ा हुआ है। एक कोड़ा लगाया गया था जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक नमाज बगैर वजू के पढ़ लिया था उसने। वो क्या पूरी नमाज की हिफाजत की थी? एक नमाज बगैर वजू के पढ़ लिया था। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा कि इस बगैर वजू के तूने जो नमाज पढ़ ली थी, जिसकी वजह से ये एक कोड़ा तुझे मारा गया, भला बताओ हमारा क्या हाल होगा? हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर, हमारा क्या हाल होगा? हम कहां जाएंगे? हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह कतबहुन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अलल इबादी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजों को अपने बंदों के ऊपर फर्ज किया, 5 नमाजों को अपने बंदों के ऊपर फर्ज किया है। और जो इन 5 नमाजों की अहमियत को समझते हुए खुशू और खुजू के साथ में, बगैर किसी सुस्ती के, बगैर किसी काहिली के, बगैर किसी कमी और ज्यादती के इन 5 नमाजों की हिफाजत करता रहा। अहमियत देखिए, अहमियत बतलाना चाहता हूं, करता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कानत लहू अहदन, कानत लहू इंदल्लाहि अहदन, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसे शख्स से वादा है, अय्युगफिरा लहू अय्युदखिलहुल जन्नह, दोनों अल्फाज सही है, अल्लाह उसके गुनाह को बख्श दे और अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये नमाज की अहमियत है। अल्लाह ने कहा कि मैं वादा करता हूं ऐसे शख्स के लिए कि अगर कोई शख्स 5 नमाजों की हिफाजत करके मेरे पास चला आए तो मैं उसे जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा या उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। दोनों सूरत में वो जन्नत के अंदर ही जाने वाला है। अल्लाह अकबर। और जिसने 5 नमाजों की हिफाजत नहीं की, उसका क्या हाल होगा? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, भाई इसके लिए मेरा कोई वादा नहीं, अगर मैं चाहूं इंशा अज़्ज़बहु, अगर मैं चाहूं तो इसे अजाब भी दूं और अगर चाहूं तो जन्नत के अंदर इसके गुनाह को माफ करके दाखिल कर दूं। अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि नमाज पढ़ के चलाओ, 5 नमाजों की हिफाजत करके चले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। अल्लाह कब तक अपनी जिंदगी पर भरोसा करके बैठे रहोगे? आखिरी वक्त में कर पढ़ लेंगे। एक सहाबी है, दिल हिल जाता है, एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपने चाचा बचपन में ही ये जो है यतीम हो गए थे, वालिद का इंतकाल हो गया था। चाचा ने इनकी खिदमत की और बड़े हुए और कुछ रुपए पैसे और कुछ जानवरों को दे दिया, जिससे उसी पर ये गुजर बसर करते थे। इंतजार करते रहे कि चाचा जो है ईमान ले आए, चाचा ईमान ले आए तब फिर मैं ईमान लाऊं, चाचा ईमान ले आए तब मैं ईमान ले आऊं। आखिरकार मक्का फतेह हो गया, भतीजा अभी भी इंतजार कर रहा है। आखिरकार एक दिन रहा नहीं गया। अल्लाह अकबर। कब तक गफलत में पड़े रहोगे? कब तक सोए रहोगे? आखिरकार एक दिन चाचा की खिदमत में भतीजा हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाचा की खिदमत में आते और कहते, चाचा अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर चला गया है, अब मैं अपनी जिंदगी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हमारा आप ये समझते हैं अभी 40 और 50 साल के हुए हैं, चचा के पास भतीजा आता है, कहता है कि अब मैं अपनी जिंदगी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अब मैं आज ही मुसलमान होता हूं। अल्लाह। चचा ने क्या धमकी दी? चचा ने कैसे धमकी दी? जो दौलत तुम्हारे पास है सब छीन लेंगे और तुम्हारे जो जिस्म के ऊपर कपड़ा है उस कपड़े को भी उतार लेंगे, नंगा करके यहां से भेजेंगे।
भतीजे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आखिरकार सारी दौलत को ले लिया और जो जिस्म के ऊपर कपड़ा था ना, एक एक कपड़े को उतार लिया, यहां तक कि वो नंगे हो गए, मादर जात नंगे। जैसे मां के पेट से एक बच्चा पैदा होता ऐसे मादर जात नंगे नौजवान शख्स, और उसी आलम में, उसी हालत में अपनी बूढ़ी मां के पास जाते हैं तो मां अपने चेहरे को फेर लेती है। हालांकि वही मां बचपन में बच्चे का संडास पेशाब कितनी बार साफ करती है, लेकिन जवान बच्चे को जब नंगा देखती है तो मां अपने चेहरे को फेर लेती है और कहती है अब्दुल्ला ये क्या हालत बना रखी है। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐ अम्मी जान, आज मैं मोहिद और मोमिन हो गया हूं। अल्लाह अकबर, मोहिद हो गया हूं और मोमिन हो गया हूं, क्योंकि अब मैं आज के बाद में अपनी जिंदगी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। ये चचा का कब तक इंतजार करता रहूंगा। मेरे भाई और दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कोई 50 साल से नहीं पढ़ रहा है, कोई 40 साल से नहीं पढ़ रहा है, कोई 60 साल से नहीं पढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कभी किसी घर में कोई आफत, कोई परेशानी और कोई मुसीबत आ जाती है तो 10-5 दिन के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, वो लोग जिनको पता है कि इतने दिनों की नमाज मेरी छूट गई है, मेरे भाई और दोस्तों उसकी कज़ा कर ले। और जिनको पता नहीं है कि कितनी नमाजें मेरी गई हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके नई सिरे से नमाज शुरू करे। पिछली जो नमाजें गायब हो गई उसको भूल जाए, उस जिंदगी को भूल जाए, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। जिनको पता है कि इतनी नमाजें गई है वो उन नमाजों को पूरा करे, जिनको पता ही नहीं है तो उनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह के दरबार में आ जाए। जिंदगी कब तक वफा करे किसी को पता नहीं है। ये नमाज की अहमियत हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रवायत के अंदर बयान फरमाते, काना आखिरु कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी के जबान से वफात होने से पहले जो आखिरी कलमा निकला था वो यही निकला था, अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ उम्मतियों, नमाज की हिफाजत करना और जो तुम्हारे निगरानी में जो नौकर चाकर हैं उनकी हिफाजत करना, उनकी हक तलफी मत करना, उनकी हिफाजत करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे गुलाम हैं उनके साथ में एहसान करना। ये दो अल्फाज अल्लाह के नबी जो है मरने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, वफात से पहले अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से अदा किए थे। बताइए, ये नमाज की अहमियत तो वसीयत करके गए हमारे नबी कि नमाज की हिफाजत करना। और हमारा और आपका हाल क्या है? सबसे पहले हम नमाज ही को छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे पहले हम नमाज ही को छोड़ते हैं, उसके बाद में सारी चीजों को। सबसे पहले नमाज को छोड़ते हैं जिसके कायम करने का हुक्म है। जरा नमाज की अहमियत को समझते हुए उसकी हिफाजत कीजिए। नमाज की हम हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, नमाज हमारी हिफाजत करेगी। दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब व कामरान रहेंगे। इलाही से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के खुतबा जुमा के अंदर जो भी नमाज की अहमियत के ताल्लुक से बातें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमा दे। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक नमाजी बना दे, सौम व सलात का पाबंद बना दे, एक कर दे, एक साथ में रहने वाला बना दे। इलाही आलमीन हमारे सीनों से कुदूरत, दुश्मनी, इनाद, अल्लाह तबारक व तआला तू अपनी ताकत और कुव्वत से उसको ख़त्म कर दे। एक साथ में मिलजुल कर रहने वाला बना दे, भाई भाई बना दे। इलाही आलमीन जब तक हमें रुए ज़मीन पर जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो। इलाही आलमीन हम में से इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिलाती व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.